مولانا صاحب، جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں، اپنے دیش میں مسلمس لوگوں کو لے کر، این ڈی اے گورنمنٹ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں، جیسے کہا گیا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں فرق دیکھا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جب 2014 میں این ڈی اے کی گورنمنٹ آئی اور پی ایم نریندر مودی نے اس بات کو بہت طاقت کے ساتھ کہا کہ ہم سب کا ساتھ اور سب کا وکاس چاہتے ہیں، سب خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اب دیش میں اچھے دن آ جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں بعد خود بی جے پی کے لیڈران کے بیان آنے لگے، لو جہاد، گھر واپسی اور بہت سارے ایشوز جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اس کے بعد میں یو پی کا الیکشن آیا، ہم نے وہاں دیکھا بیان بازیاں ہوئیں. آج ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں دیش کو. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ماؤوادی کیا کر رہے ہیں، 26 جوان ہمارے مارے گئے. ابھی کشمیر میں روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، بارڈر پر حملے ہو رہے ہیں، وہ سب اپنی جگہ. لیکن سب سے زیادہ جس ایشو کو، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے، وہ ٹرپل طلاق ہے. ٹرپل طلاق کو لے کر ہر روز کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے. گو رکشا، جو نام نہاد گو رکشک ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم ہر روز کرتے ہیں. بھائی پینے کا پانی کا مسئلہ ہے، کسان خودکشی کر رہا ہے. بہت سارے وہ مسائل ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہیے، جو عام جنتا کے مسائل ہیں. ٹرپل طلاق کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ ہمارے آئلی قوانین کے اندر ہے. ہم سول کوڈ کے اندر یہ ہم کو اس بات کا آرٹیکل 29-30 کے اندر ہم کو اس بات کا رائٹ دیا گیا ہے کہ ہم اپنا جو دستور، اسلامی دستور، اس پر عمل کر سکیں. یہ ہمارا رائٹ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹرپل طلاق اس سے جو ہے عورتوں کے حقوق کا ہنن ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایشو بناتے ہیں تو یہ تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا وائلیشن ہے. تو ایسی صورت میں ہم کو امیدیں تو بہت تھی کہ اس گورنمنٹ سے انصاف ملے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے، ہم نے کوئی ایسی خاص امید نہیں دیکھی. ٹرپل طلاق کی بات کریں مولانا صاحب، تو جو عورتیں ہیں اس کمیونٹی کی، وہ خود سامنے سے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان پہ ظلم ہوئے ہیں، ان پہ اتیاچار ہوا ہے، واٹس ایپ پہ کال پر ان کو طلاق دیا جاتا ہے. کتنا انصاف ہے ان کے ساتھ یا ناانصافی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ رائٹ فرام سائرہ بانو جے پور، اب تک جتنی بھی عورتیں آئی ہیں یا زبردستی لائی گئے ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے ظلماً طلاق دی ہے، 3 طلاق دی ہے، اسلام میں جائز عمل میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق کا دینا. اگر کسی نے ظلماً طلاق دی ہے تو عورت کورٹ میں جائے، کورٹ میں جا کر فیصلہ کروائے، اور کورٹ اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. جو کورٹ ہوگا کا فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننے ہوگا. لیکن اس کو ایشو بنا کر کے اور اس پر ڈیبیٹ کرنا اور اس کے بعد میں اسے آگے بڑھانا، تو یہ جو ہے انصاف کے خلاف بات ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ عورتیں آگے آئی ہیں. 4,85,00,000 لوگوں نے دستخط کیے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کو دیے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری تنظیموں کو اور دیے ہیں. وہ صرف اس بات کے لیے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون کو مانتے ہیں ٹرپل طلاق کے معاملے میں. تو میڈیا 4,45,85,00,000 عورتوں کی اور مردوں کی اس دستخط کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے، اور 4 عورتیں جو آ جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اچھالتا ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا اور اسلام کو بدنام کرنے کا معاملہ ہے. اس سے کسی کو کوئی خلوص جو ہے اس سے نہیں جھلکتا ہے. مولانا صاحب، ایک آرٹیکل میں بھی آیا تھا کہ مسلم پرسنل لا جو ہے ٹرپل طلاق کو واٹس ایپ پر ویلیڈیٹی دی ہے، ویلڈ مانا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے، ٹرپل طلاق کو واٹس ایپ پہ ویلڈ ماننے کا جو سوال ہے، اس میں جو ہے یہ تو ایک ٹیکنیکل وہ ہے، کہنا چاہیے کہ معاملہ ہے. اس پر تو علماء کچھ نہیں کر سکتے. ہم کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹرپل طلاق پر جو طلاق دی گئی ہے، یہ جو واٹس ایپ ہے وہ کتنا ہمارے لیے جو ہے ماننے ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اس کا یہ شرعی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. بٹ یہ پرسنل لا بورڈ کہہ رہا ہے کہ وہ ویلڈ ہے. نہیں، پرسنل لا بورڈ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ وہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے. میں بھی اس کا ممبر ہوں. اس میٹنگ میں بہت سی باتیں آئیں، لیکن اس کی ویلیڈیٹی پر کوئی بات نہیں آئی. اس کے یہ ویلڈ ہے یا انویلڈ، اس پر کوئی ہمارے وہاں چرچا نہیں ہوئی.